कामरान साहब हमारे साथ हैं। शेख कामरान साहब कहेंगे कि एनर्जी क्राइसिस आता है, रेस्टोरेंट की बंदिश, स्मोक का इशू आता है, रेस्टोरेंट की बंदिश। कोविड में तो एक लॉन्ग सफर किया रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में, तो इस वक्त आप क्या हुकूमत से मुतालबा करना चाहेंगे कि मेन हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि इसको सेंसिबली देखें और जो बिजनेस शाम की हैं वो दिन में नहीं हो सकते। बहुत सिंपल सा ये, इसमें कॉम्प्लिकेटेड कोई चीज नहीं है। अगर आपने 8 घंटे सुबह खोलना है, वही आप 8 घंटे ट्रांसफर करके शाम को खुलवाएं। तो ये बिजनेसेस 90% सारा बिजनेस तो रेस्टोरेंट गोइंग का बिजनेस तो 90% रात का है। तो वो उसको दिन में क्या करें, कौन सी मक्खियां मारेंगे आप? कौन सी 3 घंटे आपको ऑपरेशन की इजाजत मिली है कि 4 बजे आप क्लोज करना है, 1 बजे से 4 बजे तक। 2 बजे लंच शुरू होता है और 3-3-4 बजे खत्म हो जाता है। इससे आपको बड़े रहे कि कोई अनएम्प्लॉयमेंट का कोई अच्छा आपको, अगर आपका लंच तो सब रेस्टोरेंट्स में नहीं होता ना, लोग सारे लंच के लिए नहीं निकलते, एंटरटेनमेंट डिनर की होती है, लंच की बहुत कम है और लंच की भी होनी चाहिए। आइडियली 1 से लेके 11 बजे तक होना चाहिए। अगर मार्केट्स 8 बजे तक खुली हैं, वो उसके बाद मार्केट खत्म हो जाएंगी। तो क्योंकि कहा जाता है, परसेप्शन है कि पीएमएलएन की जो गवर्नमेंट है बिजनेस फ्रेंडली भी इनको कहा जाता है, तो आप क्या रिक्वेस्ट करेंगे कि बिजनेस? मैं पॉलिटिक्स में नहीं, पॉलिटिकल बात आपको भी नहीं करनी चाहिए। दिस हैज गॉट नथिंग टू डू विद पॉलिटिक्स, इट हैज गॉट एवरीथिंग टू डू विद the people working in this industry. and the front of the house and the back of the house, thousands and thousands of people that come to Lahore all over Pakistan to work here to make a living for their families should be given the opportunity to do so. Thank you so much. बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, इस वक्त हम गुलबर्ग मेन बुलेवार्ड पर मौजूद हैं, जहां पे दर्जनों रेस्टोरेंट के सैकड़ों मुलाजमीन और मालकान सरापा एहतजाज हैं। इस हवाले से ये मुजाहिरीन ये कहते हैं कि हुकूमत ने एक ही स्टेप से इनके तमाम कारोबार जो है वो बंद करके रख दिए हैं। सैकड़ों लोगों का रोज़गार इस शोबे से वाबस्ता है और लाखों ख़ानदान इस शोबे पर पलते हैं। इसलिए हुकूमत कोई भी फैसला साजी करते हुए स्टेक होल्डर को ज़रूर एतमाद में ले, इनकी इनपुट को पॉलिसी साजी का हिस्सा बनाया जाए। इस वक्त गुलबर्ग मेन बुलेवार्ड की सर्विस लेन पे एहतजाज हो रहा है, जिसमें सैकड़ों लोग शरीक हैं। इनसे इस हवाले से बात कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ये बताइएगा, एहतजाज क्यों किया जा रहा है, क्या इनपुट्स हैं आपकी जिसको पॉलिसी साजी का हिस्सा नहीं बनाया गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, हमें ऑब्वियसली ये मजबूरी में सारे जो लोग हैं इधर आज आए हैं। लाहौर रेस्टोरेंट एसोसिएशन के प्लेटफार्म से हम बात कर रहे हैं। तो ऑल ऑफ सडन कल एक जो लॉकडाउन का अनाउंसमेंट हुई है, उसमें किसी स्टेक होल्डर को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया। हम सारे समझते हैं कि पाकिस्तान में ये स्पेशली लाहौर के अंदर ये क्राइसिस है, लेकिन क्या अब हुकूमत ने की है जिसके खिलाफ आप एहतजाज कर रहे हैं? और हुकूमत ने बिल्कुल ही अब नॉर्मल टाइमिंग कर दी है। देखिए, खाने के टाइमिंग्स होते हैं ना, तो हुकूमत ने तो 12 बजे से लेके 4 बजे तक का टाइम कर दिया है। और बहुत से रेस्टोरेंट्स ऐसे हैं क्योंकि स्टेक होल्डर को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया। और टेक अवे का क्या टाइम है? और टेक अवे का टाइम 8 बजे तक है। बट ये भी समझने की जरूरत है कि जो लाहौर के रेस्टोरेंट्स हैं वो डाइन इन बेस्ड है। अनफॉर्चुनेटली इनको नहीं पता कि जो डाइन इन रेस्टोरेंट होता है उनका टेक अवे डिलीवरी हार्डली 5% होता है, क्योंकि फास्ट फूड को शायद थोड़ा बहुत बेनिफिट होता होगा, बट उनको भी क्योंकि टाइम रिस्ट्रिक्शंस है। तो 4 बजे क्लोज करने का मतलब है कि सिर्फ 3 घंटे के लिए रेस्टोरेंट ओपन है और उसके बाद बंद है। और बहुत से रेस्टोरेंट्स ऐसे हैं जो सिर्फ डिनर में खुलते हैं। आप लोगों की सर क्या तजावीज़ हैं, आप लोगों की इनपुट्स क्या हैं? हमारी तो रिक्वेस्ट है कि ये सारे पाकिस्तानी हैं, गवर्नमेंट को कोई भी स्टेप लेने से पहले ये सोचना चाहिए कि स्मोक से तो पता नहीं कितना डैमेज होगा, लेकिन बेरोजगारी और भूख से तो डेफिनेटली लोग मरेंगे। ये मिलियंस ऑफ लोग इस इंडस्ट्री के साथ वाबस्ता है और ये टैक्स भी कितना पे करते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जितना, और इसमें गवर्नमेंट डबल डिजिट में बेनिफिट। टाइमिंग क्या होनी चाहिए? आप लोग क्या समझते हैं कि इस टाइम तक रेस्टोरेंट ओपन होने चाहिए प्रिकॉशन मेजर्स के साथ, ताकि आपका निज़ाम भी चलता रहे और स्मोक इशू को भी सॉर्ट आउट किया जा सके? देखिए, रीजनेबली टाइमिंग, जैसे शादी हाल 10 बजे तक खुले हैं, मार्केट्स 8 बजे तक खुली है, तो रेस्टोरेंट को 4 बजे बंद करने का क्या मकसद है? ये तो मतलब ये है कि रेस्टोरेंट इन्होंने टेक्निकली बंद कर दी है कि 3 घंटे के लिए लंच लोग कर ले तो डिनर पे क्या करेंगे। तो रेस्टोरेंट मिनिमम 10 बजे तक होने चाहिए इस क्राइसिस के लिए। बिल्कुल जी, आपने गुफ्तगू सुनी। यहाँ पे जो मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स मालकान हैं वो ये कहते हैं कि कम से कम रेस्टोरेंट्स की जो टाइमिंग है वो रात 10 बजे तक होनी चाहिए। 12 से 4 जब आपने लंच के लिए टाइम रखा है तो उसके बाद डिनर का टाइम तो ख़त्म कर दिया गया और टेक अवे इन रेस्टोरेंट्स का सिर्फ
5% ہے اس پر یہ انڈسٹری یہ سیکٹر سروائیو نہیں کر سکتا, ان ہزاروں ملازمین کو نہیں پال سکتا. خدا را اسموک کے تدارک کے ساتھ ساتھ ان ملازمین کے روزگار کو بھی دیکھیں. ہم جی یہاں پہ ریسٹورنٹس کی جانب سے لاہور ریسٹورنٹ ایسوسی ایشن ایک ساتھ ہوئی ہے جی, اور ہمارا مقصد یہی ہے کہ جو انتظامیہ کی طرف سے نیا نوٹیفیکیشن آیا ہے 4 بجے ریسٹورنٹس بند کرنے کا, تو اس کے سلسلے میں ہمارا تو تقریباً آپ نے ریسٹورنٹ ویسے ہی بند کر دیا ہے کیونکہ ٹیک اوے سے تو کام ہمارا بالکل نہیں چلتا. تو انتظامیہ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ نے جس طرح باقی ساری انڈسٹریز کو چلنے دیا ہے, فیکٹریز جو مین پولوٹنٹس ہیں ان کو چلنے دے رہے ہیں, اور ساری چیزیں سب چیزیں مارکیٹ 8 بجے تک کھلی ہے, ریسٹورنٹس کو آپ نے 4 بجے جو کہ نہ لنچ کا ٹائم ہے نہ ڈنر کا ٹائم ہے اس پہ آپ نے بند کر دیا ہے. تو بہت ریکویسٹ ہے کہ اس کو فوری طور پہ ریوائز کریں تاکہ ہم اپنی انڈسٹری کو بچا سکیں. شکریہ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا خیال ہے کہ جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ انتظامیہ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جیسے رضا صاحب نے بات کی ہے ابھی کہ 4 بجے کلوز کرنے کا مطلب ہے کہ انڈسٹری کو بند کر دیا ہے. ہمیں کیونکہ جو اسٹیک ہولڈر ہے ہم ہمیشہ کہتے ہیں کوئی بھی کرائسس آتا ہے تو اچانک سے گورنمنٹ ایکٹیو ہوتی ہے اور ایک انجسٹیفائڈ قسم کا نوٹیفیکیشن آ جاتا ہے ود آؤٹ نوئنگ کہ اس انڈسٹری کی نارمز کیا ہے. آپ دیکھیں کہ لاہور کے اندر جو کہ پورے پنجاب کو فیڈ کرتی ہے, آپ دیکھیں آج ہزاروں امپلائی ادھر کھڑے ہیں, بہت سے لوگ جو ہیں وہ بھی ادھر نہیں ہیں, اپنے ورکنگ پلیس پہ ہیں, وہ سارے صرف لاہور سے نہیں ہیں, وہ پورے پنجاب سے آئے ہوئے ہیں. تو لاہور کی جو ریسٹورنٹ انڈسٹری ہے وہ پورے پنجاب کی فیملیز کو فیڈ کر رہی ہے, ایون ناردرن ایریا سے, کے پی سے, اسلام آباد سے اور باقی صوبوں سے بھی لوگ آ کے کام کر رہے ہیں. تو بیسیکلی لاہور کیپٹل ہے فوڈ کا, اور جب آپ ریسٹورنٹس کو بند کرتے ہیں تو آپ دیکھیں کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے. اور لاہور کے اندر جو میجر ریسٹورنٹس ہیں وہ ڈائن ان بیسڈ ہے. پہلے ہمیں یہ انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ گورنمنٹ ایک جسٹیفیکیشن دے دیتی ہے کہ جی 4 سے 8 بجے آپ کا ٹیک اوے اور ڈائن ان ڈلیوری کھلا ہے, تو انہیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ٹیک اوے اور ڈلیوری کا جو بزنس ہے وہ ڈائن ان ریسٹورنٹ کے لیے بالکل ہی مائنر ہے, وہ شاید 2-3% بھی اس کا امپیکٹ نہیں ہوتا. تو موسٹلی ریسٹورنٹ ڈیزائن ہے ڈائن ان کے لیے, اور لوگ 4 بجے کے بعد ڈنر کا ساری سلاٹ ہی آپ نے ختم کر دی تو ٹیکنیکلی آپ نے ریسٹورنٹ کو کلوز کر دیا. تو ہماری ریکویسٹ ہے گورنمنٹ سے کہ وہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرے کہ یہ صرف ہمارا بزنس ہے, ہم اپنے لیے کھڑے نہیں ہوئے, ہم یہ سارے لوگوں کے لیے کھڑے ہوئے ہیں, جو وینڈرز ہیں ان کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. اور اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ جو ہم لوگ ٹیکس دے رہے ہیں اس میں گورنمنٹ کا بھی تو بہت بڑا حصہ ہے نا. تو بجائے اس سے کہ جب بھی کرائسس آئے فوراً بزنس کو بند کر دیا جائے, گورنمنٹ اگر کوئی لانگ ٹرم پالیسی بنائے, وہی ٹیکس اگر ہم 80% بزنس نہیں کر رہے تو 80% ریونیو گورنمنٹ کا بھی بند ہو گیا, تو اگر وہی 80% ریونیو گورنمنٹ لے کے کوئی ایسی ٹیکنالوجی لے لے, کوئی ایسا گرین انیشیٹو لاہور کے اندر شروع کر دے, نہ صرف پوائنٹ سکورنگ کے لیے کہ انہی دنوں میں کرنا ہے, پورے سال پہ اس کا پلان رکھیں, 12 مہینے اس پہ کام کیا جائے, اگلے 2-3 سال میں سارے کرائسس ختم کیے جا سکتے ہیں. ابھی آپ صبح کی کل کی ڈان کی رپورٹ دیکھ لیں کہ لاہور کے اندر جو ٹرانسپورٹ ہے وہ 1950 سے آپریٹو ہے, یعنی 1950 سے جو ٹرانسپورٹ سڑک پہ ہے وہ آج بھی سڑک پہ ہے, ان کے پاس کوئی فٹنس سرٹیفکیٹ نہیں ہے. اور گورنمنٹ خود کہہ رہی ہے کہ 83% جو پولوشن کی کاز ہے وہ ٹرانسپورٹ ہے لاہور کے اندر. تو جو 83% کاز ہے اس کو تو آپ نہیں چھیڑے, لیکن جو 2% امپیکٹ ہے شاید وہ بھی کسی باربیکیو ریسٹورنٹس کا, اس کو آپ فوراً بند کر دیتے ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ ایک طرف انڈسٹری پورے لاہور کی آپ کیلکولیٹ کر لیں, اس سے 4 گنا زیادہ ریسٹورنٹ لوگوں کو امپلائمنٹ دے رہے ہیں. تو آپ نے تو یہ لوگوں کا روزگار ہی چھین لیا. تو ہماری اگین ہمبل ریکویسٹ ہے گورنمنٹ سے کہ وہ یہ سارے انیشیٹو ضرور لے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ میک شور کرے کہ لوگوں کا جو لائیولی ہوڈنس ہے, جو ان کی زندگی ہے, روزگار ہے, اس کو بھی مینٹین کرنا ہے. تو ہماری ریکویسٹ ہے کہ اس ٹائم کو نہ صرف 4 بجے سے ختم کیا جائے, ہمارے ساتھ بیٹھ کے ایک نیا اسکیجول مینٹین کیا جائے, اس کو لنچ سے رات 10-11 بجے تک کر دیا جائے, کیونکہ جب مارکیٹیں 8 بجے تک کھلی ہیں, ریسٹورنٹ 4 بجے کلوز ہے, اور 8 بجے جب ساری چیزیں بند ہوں گی تو جو بندہ 15 منٹ میں اپنے گھر جاتا ہے وہ 1.5 گھنٹے میں جائے گا. تو وہ جو 1.25 گھنٹے کی مارکیٹ پہ کنجیشن ہے روڈز کے اوپر ٹریفک کی, وہ پولوشن کا سبب نہیں ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی بیڈ پلاننگ ہے, بڑی ہپ ہیزرڈ میں چیزیں ہوئی ہیں. لیکن ہماری اگین ریکویسٹ ہے کہ ہم صرف اپنے لیے نہیں, ہم پاکستان
شہر کی جو ثقافت ہے, جو فوڈ بزنس ہے, جو ٹورزم ہے, اور سب سے بڑی بات ہم گورنمنٹ کا سپورٹ ہے روزگار دینے میں اور ٹیکس دینے میں, تو ہمیں گورنمنٹ کی سپورٹ چاہیے اور وہ اس کو ریویو کریں. تھینک یو ویری مچ. موجودہ صورتحال میں ہمیں صرف گورنمنٹ سے یہ مطالبہ ہے ہمارا کہ ہم اسموک کی جو ان کے اقدامات ہیں اس کے اوپر ہم ان کا ساتھ دینے کو تیار ہیں, لیکن جب وہ کوئی ڈیسیجن ریسٹورنٹ انڈسٹری کے لیے لیں تو ان سے ریکویسٹ یہ ہے, اور میڈیا سے بھی ریکویسٹ ہے کہ ہماری آواز بن کے آگے بڑھائے کہ ہمیں آن بورڈ لے کے ڈیسیجن لیے جائیں, کیونکہ ہم اپنا بزنس سمجھتے ہیں, گورنمنٹ لیول پہ وہ ہمارا بزنس اس طرح نہیں سمجھ سکتے. تو ہمارا سمپل مطالبہ موجودہ صورتحال میں یہ ہے کہ بنسبت ہمیں صبح سے لے کے دوپہر کو بند کر دیا جائے, یہ چیز غلط ہے. ہمیں شام 4 بجے سے آپریٹ کر لیں, 12 بجے تک آپریٹ کر لیں, اس سے ٹریفک کا جو لوڈ ہے روڈز پہ وہ بھی ڈیوائڈ ہو جائے گا. تھینک یو. جی, کامران شیخ. ہمارا بیسک کانسیپٹ یہ ہے کہ ہم نے پولوشن کو بھی دیکھنا ہے, پولوشن کو بھی کنٹرول کرنا ہے, اور ریسٹورینٹ بزنس کو بھی دبانا نہیں ہے. تو اگر اس کی اسکیجولنگ میں, ہم گورنمنٹ سے یہی مانگ رہے ہیں کہ اس کی اسکیجولنگ میں ایسا کچھ کر لیں جس سے ریسٹورینٹ بزنس جو ایکچولی شام کی بزنس ہے, یہ بریکفسٹ بزنس نہیں ہے, یہ مزنگ چنگی یا اندرون شہر کا وہ اپنا ایک کلچر ہے ریسٹورینٹس کا صبح کا. یہاں پہ اس ایریاز میں ڈائن ان ریسٹورینٹس میں بریکفسٹ کا کوئی اتنا 2-3% بھی نہیں ہے. لنچ ہر ایک ریسٹورینٹ میں فل نہیں ہے, لنچ تو 30% آف دا ٹوٹل سیلز وہاں پہ لگتی ہیں. تو آئی تھنک اٹس اے گڈ سجیشن, بیٹھ لیں, ڈسکشن کر لیں, اس کی پرائورٹیز ڈیسائیڈ کر لیں. بٹ ٹو کلوز اٹ ڈاؤن اٹ مینس کہ سب کی روزی ختم ہو گئی, اینڈ دیز آر گوئنگ ٹو کلیپس دا انڈسٹری کمپلیٹلی. بالکل کلیپس ہو جائے گی, یہ فار شیور ہے. یہ 1 ہفتے سے اوپر بھی آپ گئے تو اس نے کلیپس کر جانا ہے, کیونکہ یہ تو بینک فائنینسنگ ہے نہیں, اٹس آل پرسنل فائنینسنگ. سارے جتنے بھی امپلائیز ہیں ان کو تو ڈیلی چاہیے وہ اپنا خرچہ, وہ کہاں سے لے کے آئیں گے. So I think a sensible approach would be to look at the timings again and see how we can take care of the pollution and as well as not destroy the industry. Thank you.